عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو کر قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بلال رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر بھی میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں فرمایا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے، اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور ایمان والے روزے رکھتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں اور وہ قیام کرتے ہیں۔ 1393 ابن مسعود، قرآن کے قاری کو چاہیے کہ جب لوگ سو جائیں تو وہ قرآن کا مخصوص حصہ تلاوت کرے، اور جب دن کے وقت لوگ کھاتے پیتے ہوں تو روزہ رکھے، جب لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہوں تو عذاب الہی کے خوف سے روئے اور نیکی کرے، جب لوگ حرام و حرام کی تمیز نہ کرتے ہوں، جب لوگ تکبر ہوں تو یہ عاجز بن جائے، جب لوگ خوش ہوں تو وہ ندامت کا اظہار کریں، اور جب لوگ فضولیات بکتے ہوں تو خاموش رہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ روز قیامت ساری مخلوق کو جمع کرے گا تو ایک منادی اعلان کرے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے تھے اور وہ خوف طمع سے اپنے رب سے دعائیں مانگتے تھے۔ یہ سن کر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، پھر منادی اعلان کر دے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہیں تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ یہ اعلان سن کر بھی کچھ ہی لوگ کھڑے ہوں گے، پھر منادی اعلان کرے گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں جو خوشی اور غمی، عافیت و مصیبت، ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ اعلان سن کر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے روزے پر سحری کے ساتھ مدد لو اور رات کے قیام پر دوپہر کے آرام سے مدد لو۔ رات بھر سونے والا مفلس ہے، ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیات کی تلاوت ہی رات بھر جاری رکھتے۔